برطانیہ آنے والے پاکستانیوں نے جہاں سیاست، کاروبار اور دیگر شعبوں میں ترقی کی، وہیں انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے بھی پیش رہے۔ آج بات ہوگی ایک ایسے پاکستانی سے جنہوں نے انسانیت کی خدمت اور فلاحی کاموں کی بدولت ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ اسی انسانی خدمت کی بدولت انہیں ملکہ برطانیہ کی جانب سے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ نمائندہ دنیا نیوز ناصر اقبال ملوا رہے ہیں لا تعداد کتابوں کے مصنف، چیئرمین فورم فار انٹرنیشنل ریلیشنز UK اور ممبر برٹش امپائر طاہا قریشی سے۔ آئیے ان سے جان لیتے ہیں ان کا برطانیہ میں سفر کا آغاز کیسے ہوا۔ جی بالکل، دنیا نیوز کا ایسے پاکستانیوں کو اپنی سکرین پر لانے کا سلسلہ تسلسل سے جاری ہے جنہوں نے برطانیہ میں آ کر نہ صرف کمیونٹی کی خدمت کی بلکہ اپنے ملک پاکستان کا نام بھی روشن کیا۔ بہت سارے اعزازات رکھنے والے، بہت سارے کتابوں کے مصنف، ممبر برٹش امپائر جن کو کمیونٹی کے ایوارڈ، کمیونٹی کی خدمات کے صلاح میں رائل فیملی کی جانب سے ایوارڈ دیا گیا۔ آج ان سے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کے سفر کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ صاحب، دنیا نیوز کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اتنے سارے اعزازات، اتنے سارے انعامات، اپنی زندگی کا سفر برطانیہ میں کب اور کیسے کیا؟ سب سے پہلے تو شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان دس پروگرام۔ یہ تو کافی پرانا سفر ہے، 1989 کی بات ہے، اور میں نے یونیورسٹی آف بریڈفورڈ سے انجینئرنگ کی، الیکٹرانکس الیکٹریکل، 4 سال کی ڈگری 2 سال میں مکمل کی۔ یہ پاکستانی اسٹوڈنٹ کا ایک ریکارڈ ہے۔ میری اہلیہ وہ یہاں UK کی بورن اینڈ بریڈ ہے، پاکستانی اوریجن سے ہیں۔ یہ تو تھا منی پاکستان بریڈفورڈ میں لائف کا آغاز۔ پھر اس کے بعد 10 سال کے بعد میں یہاں لندن آ گیا۔ لندن آ کر پھر سوشل سائنسز میں چلا گیا۔ پھر میرا مختلف گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ انٹریکشن رہا، ان کی ایڈوائزری کیپیسٹی میں کام کرتا رہا، اور میں نے پھر اپنے ان تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرام ڈیزائن کیے اور گورنمنٹ کے اداروں کو اور مسلم انسٹیٹیوشنز کو دیے کہ مسلمان قوم کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے، مین سٹریم میں لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا انٹریکشن ہو جو انڈیجنس پاپولیشن ہے، جہاں کی جو آبادی ہے۔ آپ کی فارن پالیسی ہے، بالخصوص عراق اور افغانستان کے بارے میں، یا فلسطین یا کشمیر کے بارے میں، ان پالیسیوں کو آپ کو ریوزٹ کرنا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب FCO نے، فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس جو ہماری وزارت خارجہ ہے، وہ اپنے دفاتر سے نکل کر کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے انگیجمنٹ شروع کی۔ لا تعداد کتابوں کے مصنف، تعلیم کے شعبے پہ بڑا کام کر رہے ہیں، آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، کتابیں تو جو میں نے لکھی ہیں وہ ناٹ جسٹ فار دا سیک آف رائٹنگ، وہ ایک تحقیقی کام ہے، اور ایک میں نے اپنی آٹو بایوگرافی اردو اور انگلش دونوں میں لکھی ہے، انگلش والی پنجاب یونیورسٹی نے پبلش کی ہے۔ میری 2 اور کتابیں، ایک اردو کی اور ایک انگلش کی، پنجاب یونیورسٹی نے پبلش کی ہیں۔ اداروں کے ساتھ پاکستان میں مل کر کام کر رہا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ جلد قوم کو ایک خوشخبری ملے گی۔ جہاں تک کتابیں لکھنے کا تعلق ہے، میں یوں ہی ایسے کسی موضوع کو نہیں اٹھاتا لکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں نے ایک کتاب لکھی جو کہ قیام امن پر تھی، اور عالمی قوتوں کا جو ان کا جو بے حسی والا ایک ایٹیچیوڈ ہے اس پر تھی، اور اس کا ٹائٹل بھی یہ تھا قیام امن اور اقوام عالم۔ اور آج کل جو میں پروجیکٹ جیسے کر رہا ہوں، یہ ہاؤسنگ کا ہے، ہوم لیس لوگوں کو ہم گھر دیتے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو سوسائٹی کا کارآمد فرد بناتے ہیں، سڑکوں سے اٹھا کر ان کو ہم ایک صاف ستھرا ملک کا شہری بنا کر ہم آگے مارکیٹ میں بھیجتے ہیں۔ یہ ملکہ کی طرف سے جو ہے وہ ہماری جو ہر میجسٹی کوئین تھی اس وقت، 2010 کی بات ہے، بہت پرانی، تو اس وقت یہی تھا کہ یہ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، لوگوں کو نزدیک لایا جا رہا ہے، یہ اپریشیٹ کیا گیا۔ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اگر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کسی وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں، بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کے اداروں پر وہ بوجھ بنے۔ ان کو
اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے گورنمنٹ کے اداروں کو سپورٹ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری بنیاد جو مضبوط ہوئی، فاؤنڈیشن میری پاکستان میں رکھے گی، وہ مضبوط تھی، تو میں نے اسی فاؤنڈیشن پر بہت بڑی عمارت کھڑی کر لی. تو ہم جو یہاں یہ کنٹری جو ہے، یہ کنٹری آف اپرچونٹیز ہے. ہمیں قدر کرنی چاہیے. ان اپرچونٹیز کو اویل کر کے اپنے آپ کو ثابت کریں، پیش کریں دنیا کے سامنے کہ ہم پاکستانی ہیریٹیج کے جو لوگ ہیں، ہم سوسائٹی کو دینے کی پوزیشن میں، نہ کہ لینے کی پوزیشن میں. تو میں نے تو اپنے عملی طور پر یہی ثابت کیا. مجھے بھی نسلی تعصب کا، مذہبی تعصب کا سامنا رہا، لیکن میں نے اس کو اپنی پروگریس میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. میں نے یہ کیا کہ اچھا، ان لوگوں کو میں بتاتا ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ رویہ کیا، دیکھو میں آپ کو دینے کی پوزیشن میں ہوں. قیس صاحب، آپ نہ صرف ہماری پہچان ہے بلکہ ہمارے ملک پاکستان کی پہچان ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. تھینک یو ویری مچ.